زمین پر شمع سبے پتنگان زندہ باد، ہر دم پر ہر قدم کے شازلیان زندہ باد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البادئ بالسلام بریء من الکبر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کبھی حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور وسیلے کو تلاش کرو۔ ہمارے پاس جو بھی چیز پہنچی اس کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی چیز کو وسیلہ ضرور بنایا ہے۔ اسی طرح سلاسل کے اندر انسان کا جو شیخ ہے وہ اس کے لیے وسیلہ ہے، اور جس وسیلے سے اللہ اس کو دے رہا ہے معرفت طے کرا رہا ہے، تو وہ اہل حق میں یہ اللہ نے اس کے لیے وسیلہ رکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روح کو فیضان نصیب ہوتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے والد، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، وہ اس سے شیخ ہی مراد لیتے ہیں کہ فلاح پانے کا راستہ جو ہے وہ شیخ کے ذریعے حل ہوتا ہے۔ بعض چیزیں انسان کچھ بھی کر لے، وہ چیزیں جو اللہ نے شیخ کو عطا کی ہے وہ اس وقت تک اس کو نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ حیات ہو۔ ان کے وصال کے بعد ہی اللہ ان کو رتبوں سے نوازتا ہے۔ اکثر مشاہدے میں یہی آیا ہے۔ اس لیے جتنے بھی بزرگوں کی چیزیں پر دعوے ہیں وہ ان کے اپنے مشائخ کے وصال کے بعد ہیں، ان کی حیات میں نہیں ہے۔ اس لیے شیطان انسان کو بعض اوقات دھوکے میں ڈالتا ہے، تو جس طرح وہ ابتداءً غصے میں آتا ہے دوسرے جب اس کے شیخ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو یہی حال جب اس کی ذات پر آتا ہے اس وقت اسے غصہ نہیں آتا، جبکہ اسے اس وقت اپنے آپ پر بھی غصہ آنا چاہیے کہ میں شیخ کے خلاف کیوں سوچ رہا ہوں، تو تب ہی وہ کمال کو پاتا ہے۔ وہی چیز جو شروع میں آئی تھی وہ بعد میں اس کی ذات تک آ جائے گی، اور اس وقت اسے اپنے آپ پر بھی غصہ آنا چاہیے کہ تو احسان فراموش ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے جب کسی چیز میں آپ ایک چیز کو تلاش کرتے ہو تو دین کا کہیں مطلب یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ کو معصوم بنایا جائے گا۔ آج کل جو تصور ہے وہ معصومیت کا زیادہ دیا جا رہا ہے، وہ تقوی کا کم ہے۔ متقی کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ گرے گا نہیں، یہ صرف مطلب معصوم کا ہے کہ وہ نہیں گر سکتا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ادھر تو یہ فسق میں چلا جائے گا، اس دوسرے عقیدے سے کافر ہو جائے گا۔ کفر اور فسق کا مقابلہ ہے، یہ عمل کا مقابلہ نہیں۔ ایک جگہ ایمان ہے تو دوسری جگہ کفر ہے۔
تو تقوی اس کا بھی نام ہے کہ انسان حدود کو پہچانے، تبھی وہ متقی کہلائے گا کہ کون سی حد کراس کر رہی ہے شریعت کے کس اصول کو۔ یہی چیزیں اگر آپ زمانے میں دیکھیں تو بعض کے اساتذہ کلاسوں میں شروع ہو جائیں گے، پڑھا کتاب رہے ہوں گے، شروع نور زمان پہ ہو جائیں گے، تو ان اساتذہ سے کہو کہ شعر کے بچے ہو نور زمان کے سامنے آ کے بیٹھو، کلاسوں میں شعر مت بنو، ماں کا دودھ پیے میرے پاس آ جاؤ۔ تو میں بتاتا ہوں کہ تم دیوبندی ہو، حنفی ہو، کیا ہو، وہ اس چوک پہ جا کے چھوڑوں گا، تم خود کہو گے کہ ہاں ہم جو ہے نا اس سے بات ہی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تمہارے لیے ہوں گے، یہی وجہ ہے کہ عقیدت تم نے پیدا کی ہے، ہم نے سلسلے کو حقیقت پر رکھا اور حقیقت پر ہی چل رہے، شریعت کے اصولوں پر رکھا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کسی شاگرد کو یہ نہیں سکھایا کہ مجھ سے بس جو میں کہوں گا وہی میرا حرف آخر، جو قرآن و سنت میں اس پر چلو۔ باقی دوسرے اذکار سے منع کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ میں ان اذکار کو نہیں مانتا ہوں ذکر کو، مگر جس نے لکھے اس نے خود کیے نہیں ہوتے۔ لکھنے میں اور کرنے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ تو لکھ کے بیٹھ گئے، امت کو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، خود تو کیے نہیں۔ اسی طرح جو باقی مشائخ ہیں جنہوں نے کیے بھی ہیں تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کثرت ذکر سے منع کیا ہے، چاہے وہ نقش بندی ہو، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ قادری ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، یعنی عرف کے اندر اس وقت موجودہ تمام سلاسل نے کثرت ذکر کو ترک کر دیا ہے، اور بس ایک ہی نام تصور کر رکھا ہے جو ان کے یہاں ہے معصیت، گناہ چھوڑنا۔ وہ تو سب چھوڑیں گے، تو اس بات سے اختلاف ہی نہیں، اس بات سے اختلاف ہے ہی نہیں کہ اس سے ہم اختلاف رکھیں۔ جو بات ہے کہ انسان کا دین کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، مسلمان ہونے کا مقصد یہی ہے کہ وہ نفس و شیطان سے لڑتا رہے، گناہ سے بچنا ہے۔ تو اس دور کے اندر جب سارے مشائخ نے ذکر بند کر دیا ہے تو ایک نے ڈول اٹھا کے تصوف شروع کر دی ہے، کوئی رباب بجا کے شروع کر دیتا ہے، کوئی جو ہے نا ڈم ڈم باجے بجا کے اس کو تصوف سمجھتے ہیں، اور دوسرا کہتا ہے بس سب کچھ چھوڑ دو، صرف اتنا ذکر کر کے کرو، تھوڑا بہت بس یہی ہے ذکر۔ تو دونوں صوفی جو ہے نا، ایک صوفی ڈول ڈھماکے والا بن گیا اور دوسرا صوفی جو ہے نا وہ سب کچھ اسباق چھوڑ کے بس 3 دفعہ ذکر کرو، یہ صوفی بن گیا۔ بھائی یہ تصوف نہیں ہے۔ گناہ چھوڑنا یہ اصلاحی تعلق کہلا سکتا ہے، مگر اس کو تصوف نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اصلاح مسلمان کے لیے اصلاح فرض ہے، کیونکہ اللہ نے جو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو یہاں تقوی ہر ایمان والوں پہ لازم کیا، اور تقوی کا تعلق اصلاح کے ساتھ ہے۔ ہر شعبے کے اندر تقوی لازم ہے، یہ صرف تصوف کے ساتھ لازم نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام سے پوچھے یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ اب یہ سب سے بڑا یعنی عالم بن سکتا ہے بغیر تقوی کے بھی، لیکن جو سب سے بڑا بنے گا فرمایا تقوی اختیار کرو۔ سب سے بڑا بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ تقوی شرط ہے، لیکن جو سب سے بڑا درجہ اللہ آپ کو دے گا، یہ نہیں کہ اس کے لیے بھی شرط نہیں ہے، مگر یہاں حضور کی حدیث فرمائی کہ علم حاصل ہو سکتا ہے، لیکن تقوی کی برکت سے جب علم کا نور بھی آ جائے گا، اس پر عمل آ جائے گا، تو آپ سب سے بڑے عالم ہو جائیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کثرت سے ذکر کرو۔ گویا تقوی سے اعلیٰ مقام کس چیز کو رکھا ہے؟ قرب کس سے حاصل ہوگا؟ جب تقوی سے قرب حاصل ہونا تھا تو حضور نے کیوں فرمایا کثرت سے ذکر کرو؟ تو بات ہمارے سلسلے جو ہے یہ فنا فی الرسول پر ہے۔ الحمدللہ ہمارے شیخ فرماتے تھے، ہمارے پیر حضور ہے شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ،
ہم مسائل میں ہو، ہم فضائل میں ہو، تم نے تو ہر چیز حضور کی غیر مقلدوں کو دے دی، اپنے پاس صرف بزرگوں کا نام رکھا ہے، باقی سارے کام حضور کے دے دیے غیر مقلدوں کو کہ جی وہ اہل حدیث ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے پھر؟ تم اہل حدیث نہیں ہو؟ کیا حنفی جتنے ہیں یہ حدیث پر عمل نہیں کرتے؟ یہ جو ٹائٹل تم اٹھا کے دوسرے کے نام کرتے ہو ان کو بولو نہیں، ان کو غیر مقلد بولو۔ وہ آدمی جو اپنی رائے پر چلے۔ حدیث پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے عامل حنفی المسلک ہے کہ انہوں نے حدیث کے ہر حدیث پر عمل ثابت ہے، وہ صرف حنفی مذہب میں آپ کو ملے۔ موضوع روایت، ضعیف روایت، مشہور روایت، متواتر روایت، قرآن، ہر چیز پر عمل آپ کو کہاں ملے گا؟ یعنی احتیاط کا پہلو ہم نے اپنایا کہ جہاں روایت موضوع بھی آ گئی، وہ جو قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے وہاں بھی اپنے قیاس کو انہوں نے تک۔ یہ ائمہ کا مزاج ہے، جو مسائل ائمہ سے آ رہے ہیں۔ میں پچھلے بزرگوں کی باتیں نہیں کر رہا، شریف لوگ کہیں گے ہمارے بزرگوں کی بات کریں، میں اپنے ائمہ کرام کی بات کر رہا ہوں، ائمہ احناف کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ اصلاح کے نام پہ ایک فساد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جانا، یہ اصلاح کے نام پہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی پیدا کرنا، یہ تقویٰ نہیں، یہ فساد ہے۔ کتاب پڑھاتے ہوئے آپ کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کرو جس سے آپ کی ملاقات ہی نہ ہو، اور جھوٹی جھوٹی باتیں پیش کر دو کہ میں ادھر گیا تھا، میں ادھر گیا تھا، میں ادھر گیا تھا، یہ تمہارے متقی اساتذہ ہیں جو سنی سنائی باتیں کلاسوں میں کر رہے ہوتے۔ اب میں کھل کے اس لیے بول رہا ہوں کہ اصلاح ہم لوگوں پہ فرض ہے، تاکہ ابھی پتہ کہ اسی اصلاح کا جو ٹھیکہ آپ لوگوں نے اٹھایا اور اپنے آپ کو بالکل بے غم سمجھا ہوا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، دوسروں کو تو عمل کرتے ہو نیکیوں کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو ہیں۔ تو یہ خصلت جو ہے نا، یہ یہودیوں کے اندر تھی اور اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور یہودیوں کے امراض تمہارے اندر آئیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو چیز میری بنی اسرائیل کے اندر ہوئی ہے وہ میری امت میں بھی ہوگی، یعنی جادو کے ذریعے وہ سب کے سب گڑبڑ ہوئے تھے، تم لوگ بھی ہوگے، اور اس لیے تم لوگ گڑبڑ ہو کہ تم سب مولویوں پر جادو ہے۔ یہ جادو کا اثر ہے، یہ ان کی ذات کا اثر نہیں کہ یہ مخالفت میں باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جادو جس میں اور ہوتا ہے نا، شروع ہو جاتا ہے، وہ بے اصولی باتیں کرتا ہے، اصول کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اثر سب سے پہلے ہوتا ہے، حقیقت کو چھوڑ کر خیالات کی باتیں کرنا شروع کر دے گا، یہ اثرات ہے اس کے۔ صرف انبیاء بچ گئے تھے اس سحر سے، سامری نے، اور ایک سامری نے سب کو گمراہ کیا تھا، ایک سامری تھا، اچھا سامری اکیلا تھا اور پوری بنی اسرائیل کو لے گیا۔ تو یہ مت کہو کہ جی وہ اس کے پاس بھی رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کسی بیان میں کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے کیا تھے؟ صحابہ تھے، اور رنگیلا ایک اداکار تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک اداکار تھا۔ میں نے کہا موازنہ تو اس طرح نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ کہ ان کے سامنے سامری تھا، اگر سامری تیرے سامنے بھی آ جائے پھر بات کرنا۔ سامری جادوگر تھا، سمجھے؟ تم لوگوں پہ جادو چل چکا ہے، کیوں کہ اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو دینے والے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ کہتے ہو جی فلاں حکومت دیتا ہے، یہ حکومت دیتا ہے، لیکن یہ جو فلاں حکومت دے رہا ہے اس کو، اس کا دل کس نے پھیرا؟ وہ جو فلاں کے پیچھے فلاں کھڑا ہے اس کو اس کے پیچھے کس نے لگایا؟ تم لوگوں کی توحید کہاں چلی گئی؟ ظالم اور جابر حاکم کے خلاف حق بات کہنا یہ جہاد ہے۔
مگر وہ اس کو یہ کہنا کہ یہ خود سے بنا ہے اللہ نے نہیں، بیٹا یہ بھی غلط ہے. بات جب ایمان کی آئے گی تو ہم اسی بات پہ کریں گے. ایک پیر صاحب بیٹھتا ہے، وہ بخاری کے ختم میں بول رہے تھے جس نے پی ٹی آئی کی حمایت کی وہ توبہ کرے، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حضور کی شفاعت سے محروم ہے. یعنی اتنے دعوے کے ساتھ انجام کی بات کر رہے ہیں، پھر اس پوسٹر کو چھاپتے ہیں اور پورے پاکستان میں پھیلا دیتے ہیں. ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا ان کو اپنے انجام کا پتہ ہے؟ یہ صرف اتنا بول دے عقیدہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائے گا. یہ باتیں ہی عقائد سے ٹکراتی ہے. ایسے مکاشفے تو جلدی بیان کرتے ہو جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، مگر وہ مکاشفے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے اس کے پیچھے تم لوگوں کے فتوے لگ رہے ہوتے ہیں. اپنا انجام نہ جانے اور دوسرے کا انجام بتا رہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ فنا کا انجام کیسے ہوگا؟ فرمایا مجھے اپنے انجام کی خبر نہیں، میں دوسرے کا انجام کیا جانوں. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ افسردہ رہتے تھے، غم میں رہتے تھے. اللہ کی پوچھا حضرت آپ نہ کسی سے ملتے نہ پوچھتے، کیا وجہ ہے؟ فرمائے مجھے 3 باتوں نے پریشان کیا ہے. پہلا یہ، جب میں سانس لے رہا تھا اور میری تقدیر لکھی جا رہی تھی تو فرشتے نے پوچھا مسلمان لکھوں یا کافر لکھوں؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں مسلمان تھا یا کافر تھا. دوسری یہ کہ میں دنیا میں جو بھی عمل کر رہا ہوں کہ یہ مقبول ہوں گے کہ بھی نہیں ہوں گے، مجھے یہ غم کھایا جا رہا ہے. اور تیسرا یہ کہ میرا انجام کیا ہوگا، میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں گا. یہ ابراہیم بن ادم کی بات کر رہا ہوں رحمت اللہ علیہ کا. تم اس دور کے صوفیوں کو اٹھا کے تم لوگوں نے جو ہے نا پہلے تصوف سیکھ کر آ جاؤ، پھر جا کے جو نا وہ پہنو. تم جیسے صوفیوں نے جو نا محدثین کو رگڑ لگی. اس لیے ابن تیمیہ نے ایک قول یہ بھی نکلا تھا یہ زیادہ ہے، لیکن بات یہ کہ نہ خود صوفی بنیں گے دوسرے تصوف صوفی بنے. فرمایا کہ لوگ اپنے ائمہ پر، تصوف کے اماموں پر معصومیت کا عقیدہ ہے. میں نے کہا تو مولویوں پر بھی رکھتے، تم لوگوں پہ بھی رکھتے، پھر تمہارا کیا حکم ہوگا؟ یہ تو زیادہ تم لوگوں کے اندر ہے، صوفیوں کے اندر تو اتنا کم ہے. یہ سب کے اندر موجود ہے. یہ صرف ایک سے، لیکن یہ مرض خطرناک ہے. ولی کو وسیلہ سمجھو، اس کو نبی مت بنا، اس کو معصوم مت بنا. اب آپ کہو گے کہ میں نے ان مکاشفات پر اعتراض کیوں کیا؟ تو میں نے علمی لحاظ سے اس پہ بات کی، ان کی شخصیت پر نہیں کیا. اول یہ کہ وہ شفاعت سے محروم ہے، تو قرآن و حدیث کے اندر کن کن گناہوں سے احادیث مبارکہ شفاعت سے محروم اور ثابت ہوئے. اس کے علاوہ کوئی یہ کہے کہ یہ اس کی وجہ سے شفاعت سے محروم ہوگا، اس نے کس دلیل سے کہا؟ وحی کا دروازہ تو بند ہے اور یہ خاص حضور کے ساتھ ہے. پھر جب آپ یہ کہتے تو حاکم تو اللہ بناتا ہے، چاہے اسے امریکہ کے ذریعے بنائے، چاہے اسے فوج کے ذریعے بنائے، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے بنائے. تم پر مسلط ہوا ہے تو تم اپنے اعمال کو دیکھو، اسی طرح تمہارے اعمال ہوں گے تو ایسے ہی لوگ تم پر آئیں گے. پہلے خود تو مومن بن جاؤ تاکہ تم لوگوں پر مومن آئے. اب ایک آدمی حضور کا نام لے، کلمہ پڑھے، اس کا کلمہ تم نہیں مانتے ہو، یہ کون سی دلیل ہے؟ ایمانیات کی کون سی کتاب کے اندر موجود ہے؟ عقیدہ تحاویہ سے شروع کرتے ہیں، فقہ اکبر سے شروع کرو، ماتریدی سے شروع کرو، اشعریہ سے شروع کرو، کسی کتاب سے حوالہ لا کے دکھا دو. سارے مولوی یہ صرف ادھر پڑھتے ہو، ادھر کیا کہیں گے؟ یار بزرگ ہے، یار کیا ہے؟ کیوں کہ تمہارا عقیدہ بن چکا ہے کہ بزرگوں سے غلطی نہیں ہو سکتی. کیوں کہتے ہیں؟ جب آگے یار بزرگ ہے تو بزرگ ہے تو بزرگ بنے نا، بزرگی سے اوپر چلانگ کیوں لگاتا ہے؟ تو یہ بات
اگر کسی بزرگ پر حال طاری ہو جائے تو یہ ہوش اور حواس والے کیوں اس کو مشہور کرتے ہیں؟ ایک آدمی بزرگ مجازی کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تو خود تو بزرگ ہے، کیونکہ وہ صاحب حال ہے، مگر جو اس کی تقلید کرے گا وہ ہوش اور حواس میں ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے، مینٹل ہو جاتا ہے، جب لڑکوں کو منع کرتا ہوں کہ اس کی اتباع میں مت آئے، اگر اس کو مینٹل تو تم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میرے خلاف ہے، حالانکہ اس میں مجذوبیت آتی ہے، مجنونیت اس میں طاری ہوتی ہے، پھر اسے ہمیں دوا دینا پڑتی ہے، اسی کی یہ باتیں الٹی سیدھی ہوتی ہے، تو اس پہ تو شریعت نے قلم نہیں رکھا تو تم کیا رکھو؟ وہ تو جب بھی سلسلے سے باہر جاتا ہے، نقش بندی بننے کی کوشش کرتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی تو یہ تو خود جو ہے نا، یعنی اس نے سارے 35-36 سارے سبق طے کیے ہوئے، لیکن جس دن شاذلی سے اٹھ کے میرے خلاف پھر اڑ جاتا ہے۔ تو ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کر رہے، ہم تمہیں منافق ہونے سے بچا رہے ہیں۔ شاذلی کیا کر رہے ہیں؟ کثرت سے ذکر مومن کا کام ہے، منافق کثرت سے ذکر نہیں کر سکتا، سمجھے؟ ہم تمہیں نفاق سے بچا رہے ہیں، یعنی ہر وہ کام وہ کر سکتا ہے، حضور نے فرمایا کثرت سے ذکر نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا منافق کثرت سے ذکر نہیں کر سکتا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ کتابیں نہیں پڑھ سکتا، سب کچھ پڑھ سکتا ہے مگر کثرت سے ذکر نہیں کر سکتا۔ وہ نماز بھی پڑھے گا مگر وہ کثرت سے ذکر اللہ قلیلا، یہ قلیل ذکر جو ہے یہ منافق بھی کر سکتا ہے۔ مومن کون ہے؟ جو کثرت سے ذکر کرتا ہوں۔ میں تم کو منافق ہونے سے بچا رہا ہوں، معصوم نہیں بنا رہا۔ شاذلی کیا کر رہے ہیں؟ قوم کو منافق ہونے سے بچا رہے ہیں، اور کثرت سے۔ تم تو پہلے 12,000 نہیں پڑھ سکتے تھے، 1.25 لاکھ تو بڑی دور کی بات تھی، اللہ نے اب یہ سلسلہ دیا۔ لازمی بات ہے کہ اللہ نے اس نسبت کو جب دوبارہ زندہ کرنا تھا اس کے لیے بھی وسیلہ بنایا، اب وہ وسیلہ جس کو بھی بنایا اللہ نے مجھے بنایا، تو میں اعتراض ہے؟ مجھے سند بھی دی، مجھے دلیل بھی دی، مجھے ہر چیز دی، تم کتابیں پڑھ پڑھ کے وہ تھک گئے، مجھے اللہ نے وہ دی، اور میں نے کتابوں سے باتیں کر کے تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں نے تمہاری ایسے سر پہ نہیں ٹکائی ہے، میں نے کتاب سنائی ہے، جاؤ یہ کتاب میں موجود ہے، مجھے درجہ بتایا گیا ہے، تمہیں تو درجوں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ نبی کا درجہ ہے، پھر صحابی کا درجہ ہے، پھر تابعی امام کا درجہ ہے، پھر کہیں جا کے تمہارے بزرگوں کا درجہ آتا ہے۔ تمہارے یہاں عمل ہے ادھر ایمان ہے، نہیں، ہمارا عمل ادھر ہے ادھر ایمان ہے، ہم نے ٹھڑا سیدھا کر دیا۔ بزرگوں پر جو اقوال ائمہ اور قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے اس کی تقلید کی جائے گی، باقی اس کی رائے کا ہم تقلید نہیں کرتے اور اس کو ولایت سے خارج بھی نہیں سمجھتے۔ وہ صوفی کشف کرے تو یہ بھی تصوف کو، یہ میں نے آپ کو کتنے بار نام بتایا۔ اب آ جاؤ، مجھے ایک روایت لے آؤ جس میں کسی صحابی نے یہ کہا کہ فلاں کا انجام یہ ہوگا۔ حضرت عمر سے لے آؤ، ابو بکر صدیق سے لے آؤ، حضرت عثمان غنی سے لے آؤ، ایک سے لے آؤ یار، کوئی ادنا سے ادنا قول لے آؤ، کہیں ہے جس نے کسی کے باطن کو نہ جانے فیصلہ فرما دیا کہ یہ اس طرح ہوگا۔ بخاری کے ختم میں باتیں کرتے ہیں، کہیں حوالہ تھا تمہارے بخاری کے ختم میں، حدیث میں لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پی ٹی آئی کی حمایت کرنے والا جو ہے نا شفاعت سے محروم ہے۔ لے آؤ اس پر روایت ہے تمہارے پاس، یہ لفظ ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ چھلانگ بہت اونچی لگی تھی، میں حمایت نہیں کر رہا، میں شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ ہم غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو۔ تم سمجھتے ہو جتنے آئے ہوئے ان کے بغیر سب ان کے وجہ سے آتے ہیں، لیکن اب جب ہم نہیں آتے تو لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ صحیح وجہ بیان کرو۔ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ لوگ یہ دیکھو ڈزا 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 پیچھے پھر مول سے
تم میں اس میں کیا فرق رہے گا؟ تو آپ کہو گے کیسے؟ اب وہ جنتی صحابی کس طرح ڈرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق فرماتے کاش میں ایک پتا ہوتا. یہ جنتی صحابہ کا انجام ہے. حضرت عائشہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ میں پیدا ہی نہ ہوتی. یہ جنتی صحابہ کا حال ہے. حضرت عمر نزا کی حالت میں ہے رضی اللہ عنہ، جا رہے اس دنیا سے، اور فرماتے ہیں میرا یہ چہرہ جو ہے نا مٹی میں ڈال کے فروتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، مجھے کچھ مت کہنا. تو حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت حسن، کہ میں نے کتنی بار حضور سے سنا ہے کہ میں اور ابو بکر یہ جنتی ہیں. فرمایا آپ نے خود سنا ہے حضور کے منہ سے. یہ جنتی صحابہ کا حال ہے. کون سی تصوف میدان میں مارکیٹ میں لائے ہو بھائی؟ کچھ ڈرنا سیکھ لو. اب آ جاؤ، میں کسی بھی ایسے بزرگ کا کشف کا انکار میں نہیں کرتا، میں منطقی ان چیزوں کو پیش مت کرو. یہ بزرگ صاحب حال ہے تو میں اس کو یقینی خبر دے دیتے ہو ٹھیک ہے نہیں ہے. اب آگے آؤ. ایک شخص آتا ہے، وہ جنگ لڑ رہا ہے، حضور بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ اس کی جنگ کو دیکھ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے. یہ صحابہ کہہ رہے ہیں اس شخص کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ شخص جنتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا پتا، یہ جہنمی ہے. صحابہ اس کے عمل کو دیکھ کے کیا فرما رہے؟ جنتی کہہ رہے ہیں. حضور کیا فرما رہے؟ جہنمی فرما رہے. عمل کیا کر رہا ہے؟ جہاد میں لڑ رہا ہے. کس کے ساتھ لڑ رہا ہے؟ حضور اس جنگ میں شامل ہے. کون ہے اس میں؟ صحابہ ہے اس میں. آگے جا کے اس کو ایک چوٹ لگی، تکلیف ہوئی، اس کو برداشت نہیں کر سکا، خنجر اپنے ہاتھ گلے پہ پھیر کے خودکشی کر لی. کون تھا؟ کیا تھا؟ صحابہ عمل کو دیکھ کے جنتی فرما رہے، حضور جہنمی. اب آ جاؤ دوسرا، ایک رخ دوسرا ہے. حضور جاتے ہیں، رات ہوتی ہے، لشکر کا پڑاؤ لگتا ہے. ایک شخص ایک گاؤں سے آتا ہے، ساری رات اس لشکر کی خدمت کرتا ہے، ساروں کی خدمت کرتا ہے. صبح اس کا انتقال ہوتا ہے. حضور پوچھتے ہیں کیا اس کو کسی نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ سب نے کہا نہیں. کیا کسی اور عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ فرمایا نہیں. اس طرح ایک ایک پوچھا. پھر دفن کرتے وقت حضور نے فرمایا تیرے ساتھی تیرے بارے میں یہ گمان کرتے کہ تو جہنمی ہے، میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. وہ کہتے ہیں نا نفاق کا اچھا عمل بھی جو ہے نا وہ انسان کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، اور مومن کا ایک عمل بھی اس کو جنت میں ڈالتا ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. یہ جو کلمہ گو ہے اس کو کافر کہنے میں احتیاط کرو. تم نے فقہ حنفی پڑھی ہے؟ یہ اصول امام ابو حنیفہ کا 99%. مسند امام اعظم ابو حنیفہ اس دن بھی پڑھ رہے تھے. کیا حدیث تھی کہ یا رسول اللہ کوئی گناہ انسان کو شرک تک پہنچائے؟ فرمایا شرک کے علاوہ کوئی گناہ انسان کو مشرک نہیں بناتا. کبائر میں سے کوئی گناہ انسان کو مشرک نہیں بنا سکتا سوائے شرک کے. یہ روایت امام ابو حنیفہ نے کی ہے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. اوروں کو کرتے ہو امر اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. ہم جو کام کرتے ہیں ہمارے پاس اس کے دلائل موجود ہیں. عوام میں اس لیے نہیں کرتے کہ تم لوگوں نے جو یہ جھونپڑا بنایا ہوا ہے نا اپنا، یہ بہہ جائے گا. جس چیز کو تم نے بنایا ہوا ہے
اب ہم تمہارا لحاظ کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں. جو فیض ابو بکر صدیق کو نہیں ملا، جو حضرت عمر کو نہیں ملا، جو حضرت عثمان کو نہیں ملا، یہ تمہارے بزرگوں کو مل گیا. اور دنیا میں ایک کبیرہ گناہ، ایک بات یاد رکھے، یہ ووٹ جو ہے یہ شہادت میں ہے ہی نہیں، یہ ووٹ رائے میں آتا ہے، اور رائے میں اختیار ہے، کیونکہ یہاں مہارت کو دیکھا جاتا ہے، تقوی کو نہیں دیکھا جاتا. اور حضور نے فرمایا جو شخص ماہر ہو جنگ میں تو فاسق کی اطاعت میں بھی جہاد جائز ہے. ورنہ شہادتاً تو فاسق ہے نا. مسئلہ بعض چیزوں میں مہارت کو ترجیح دی جاتی ہے. ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں نہیں دیکھتے کہ یہ متقی پرہیزگار ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، مگر اس کی مہارت کی وجہ سے اس کے پاس جاتے ہو. جادو کٹوانے کے لیے جاتے ہو، میں یہ نہیں دیکھتے کہ توڑ دے کے اسپن دے کے یہ وہ ہے، اس وقت خود بھی گھس جاتے کہ یار کٹ جائے کسی طرح، گند ہم سے نکل جائے. یہ مومنین کا حال ہوتا ہے. یہ کوئی کم علمی کی باتیں نہیں ہیں. آپ کہو گے کہ جو خدا نخواستہ کسی نے جا کر کے یہ ایک ساحر سے علاج کروا لیا تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ایسی کہانیاں نہیں ہیں. جس چیز کی آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہوتا ہے علاج بالمثل میں، یہ ہوتا ہے. تو ہمارے ایک نے کہا کہ جی کبھی گند سے گند پاک ہوتا ہے. میں نے کہا گند سے گند پاک نہیں ہوتا مگر صاف ہوتا ہے. کیا گند سے گند پاک نہیں ہوتا. لفظ پاکی کا آپ لائے ٹھیک نہیں ہے، لفظ صفائی کا لاؤ، مگر گند سے گند صاف ہوتا ہے. ناپاک پانی سے پورا گند باہر جائے گا، لیکن صاف تو ہو جائے گا مگر پاک نہیں ہوگا. پاکی کے لیے صاف پانی شرط ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت سے جب علاج ہوگا تو اس سے پاکی پیدا ہوتی ہے، ظاہر اور باطن کی. تو تم نے تو سیکھا ہی نہیں ہے. اب آپ کہو گے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بغیر سیکھا ہوا ہے یہ بہت تباہی پیدا کر سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی وجہ بھی نہیں پوچھی مجھ سے کسی نے. چلو میں بلا وجہ نہیں، اب وجہ ہی بتا دیتا ہوں کہ اس سے کیا تباہی پیدا ہوتی ہے. ایک انسان جب بے علم کسی سے اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسے یہ نہیں پتا کہ ایک شیطان مجھ پر کس طرح وار کر سکتا ہے، وہ جب دوسرے پہ دم ڈالتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اس کا یہ جسم شیطان کا گھر بن جائے گا، وہ قبضہ کر لے گا اس پہ. اور بعد میں جب یہ مشہور ہوگا لوگ عوام اس کو بڑا سمجھیں گے، پھر اس کے منہ سے گمراہی کے الفاظ استعمال کیے. اس لیے شخصیت پرستی کے خلاف ہوں میں. تیری شخصیت کو شیطان اچک سکتا ہے مگر قرآن و سنت کو کبھی نہیں اچک سکتا. تیرے ہر بزرگ کو لے جا سکتا ہے جادو کے ذریعے، مگر قرآن و سنت کے اصول کے مطابق شیطان بھی پابند ہو جائے گا تجھے صحیح سمجھانے کے لیے. اس لیے ہم کہتے ہیں اصولوں کو زندہ کرو. جب اصول پر آؤ گے تو وہ بھی مجبور ہوگا، وہ پھنس جائے گا. جب وہ اس سے الٹی بات کرے گا تو فوراً پھنس جائے گا کہ یہ دوسری پارٹی کا آدمی ہے. اگر آپ نے فسادی کو پہچاننا ہو اور تم خیر کی بات کرو اور ایک آدمی فساد کی بات کرو، یہ شر پسند ہے کیونکہ یہ جوڑ نہیں رہا. کیونکہ مسلمان کا اختلاف آپس میں ختم ہو سکتا ہے مگر نزاع ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بیرونی ایجنٹ ہوتا ہے، اس لیے یہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں چاہتا. اس کی ڈیوٹی ہے لڑانا تمہیں. یہ پہچان لو کہ یہ دوسرے کا اعلی کار بنا ہوا ہے. کیونکہ جب جس چیز سے اللہ منع فرمائے کہ آپس میں نزاع مت کرو، جب تم میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو فردوا الی اللہ والرسول، اللہ اصول بتا رہے اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ تم بھی غلط ہو. بات یہ کہ اچھی بات یہ کہ اللہ اور رسول کی بات لے لو، تمہاری لڑائی ختم ہو جائے گی. تو شخصیت وسیلہ ہے، سب کچھ نہیں ہے. یہ انسان میں ہی سب کچھ ہوں
میرے پاس سب کچھ ہے، میرا ہی مدرسہ ہے، میرا ہی سلسلہ ہے، میرا ہی فلاں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرا بھی مدرسہ ہے، میرا بھی سلسلہ ہے، میں بھی کچھ ہوں، میرا بھی کچھ ہے، میرے پاس بھی کچھ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ سب کچھ میں ہی ہوں، یہ فتوے بھی اسی وجہ سے لگتے ہیں بالکل، اور فتوے ہر دور میں لگتے ہیں۔ اب آپ کہو کہ جی بندہ کہاں ڈرتا ہے، یہاں سارے الحمدللہ جب آتے ہیں تو استاد اگر مخلص ہوتا تو اسے یہ سے کیا کہ قرآن کا ذکر کر رہا ہے، حدیث کے ذکر کر رہا ہے، شریعت کے مطابق ذکر کر رہا ہے، اس میں کوئی مخالفت تو نہیں ہے، چیز تو اچھی ہے۔ مگر آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ شاذلی کا کام کیا، آپ کو نفاق سے بچانا۔ ہم منافق نہیں بننا چاہتے۔ وہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کثرت سے ذکر کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا، کثرت سے اللہ کا قرب تو مل سکتا ہے مگر نفاق نہیں۔ ذکر چھوڑنے سے تم منافق ہو جاؤ گے، نفاق آ جائے گا، نہیں کہ منافق ہو، اس میں وہ خصلت پیدا ہو جائے گی نفاق والی۔ تو اب آ گئی سمجھ۔ اب اس شعبے میں اگر کسی مفتی نے مہارت حاصل نہیں کی، کسی عالم نے، کسی صوفی نے، تو شیاطین اس کے جسم کو بھی گھر بنا سکتے، پھر وہ بھی ایسی ایسی باتیں کرے گا۔ تو اب انہوں نے چھوڑ دیا تو تب بھی تو شیطانوں نے تمہیں چھوڑا تو نہیں، چھوڑنے کے بعد بھی تمہاری پٹائی مارتے، چھوڑنے کے بعد تمہیں راحت ملی نہیں، ہر بزرگ پہ جادو ہے، آخر میں اس کا وہ حال کر دیتا، کسی کی زبان بند ہوتی، کسی اللہ کا نام نہیں لے رہا ہوتا تھا، کیا ہے لیکن پھر تم پہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو آگے سے کیا کہیں گے، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہی فرق ہے، وہ پڑھنے والے ڈرتے، یا پڑھنے والا کیا کہتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ تمہارا آؤٹ پٹ ہے۔ میں نے اتنا ذکر کر لیا، میں نے کیا کر لیا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو عرض یہ ہے کہ شہادت یہ رائے، اور رائے میں اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو پکڑا نہیں جاتا۔ اب آپ نے کہا کہ جی شہادت، تو شہادت کے لیے بھی کسی کو گناہگار ثابت کرنے کے لیے تمہیں اس مجلس میں ہونا شرط ہے، یعنی اس کو کہتے عرف عام میں حاضر اور ناظر۔ کیا؟ یعنی تو وہاں موجود ہو، حاضر اور ناظر ہونا تیرا شرط ہے۔ یہ کوئی علمی بات نہیں کہ تو خبر ہے متواتر پہ چل کے آ رہا ہے، یہاں شرط ہے کہ تم نے آ کے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے اسے وہ کام کرتے ہوئے۔ اب جب آپ ایک آدمی پر الزام لگاتے ہو تو کیا تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو آپ کا آگے سے ایک سوال آتا ہے، میں نے کسی سے سنا ہے، ہمارے با اعتماد ذرائع نے بتایا ہے، میرے با اعتماد فرشتے نے بتایا ہے۔ کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ چلو اب اس با اعتماد کو، بے اعتماد کو، جس پر تم نے عمل کیا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بولتے ہیں۔ یہ تحقیق نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ نے ایسے شخص کو فاسق فرمایا جو بلا تحقیق بات کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے سنی سنائی بات آگے پہنچائی، اس کا جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یعنی تیرا فرشتہ بھی گیا اور تو بھی گیا۔ تقوی کا بیان ہو رہا ہے بھائی، گناہوں سے بچنے کا حکم ہے، تو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ یہ موجودہ صوفیوں کا بھی حال ہے، ہم جیسوں کا، اور ہمارے ان کا بھی حال ہے۔ ان کا مطلب اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اپنی باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو وہ ایک کہتا ہے اس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو اس لیے مسلمان نہیں ہوگا۔ تو احادیث میں تو ہوا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم اس لیے بھی مسلمان ہیں۔
اس کے بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو مسند امام اعظم ابو حنیفہ میں یہ روایتیں پڑھی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے اگر یہی دلیل ہے تو پھر سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہی تقریر شروع کریں گے، یہ جتنے بھی اسمبلی، تاکہ وہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آپ کو یہ کہ یہ بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا، تو یہ ہو سکتا ہے؟ کلمہ تو منافق بھی پڑھ سکتا تھا، آپ کیسے کہتے ہو کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ وہ تو نماز بھی پڑھتا تھا، بات یہ کہ وہ کثرت سے ذکر نہیں کر سکتے تھے۔ حضور نے فرمایا زمزم منافق نہیں پی سکتا کثرت سے زیادہ، اور مومن اس سے سیر نہیں ہوگا۔ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ گویا زمزم منافق زیادہ نہیں پی سکتا اور مومن اس سے سیر نہیں ہو سکتا۔ بس یہی حال ہے کہ منافق کثرت سے ذکر نہیں کر سکتا اور مومن اس سے سیر نہیں ہوتا۔ جب وہ 12,000 پڑھتا ہے کہتے ہیں 1.25 لاکھ ہو گیا، جب 1.25 لاکھ ہو گیا کہتے ہیں حضرت 12 کروڑ پڑھنا ہے، 1.25 کروڑ پڑھنا ہے، جی وہ بھی پڑھ لو، جی 1.25 کروڑ ہو گیا، 12 کروڑ پڑھنا ہے، جی وہ بھی پڑھ لو، اب یہ کروڑوں کی تعداد میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ بھی پڑھ لو۔ ہم چھوڑو ذاکر تو نہیں ہے جو کہتے تیرے پاس 70,000 پہنچ گئی اور 1 کروڑ پہنچ گئی، وہ بعض کہتے ہیں اتنے ہزار پہنچ گئے، وہ پوری دنیا میں سب کو جمع کر کے 100 والا، اگر یہ شادیوں کا جمع کرے تمہارا کیلکولیٹر ہی ختم ہو جائے گا۔ تمہارا کیلکولیٹر آگے سے کاؤنٹنگ بند کر دے گا کہ یہ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو شاذلی 2 کام کرتے ہیں کہ اس سلسلے کی کرامت کیا ہے، یعنی اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تم کثرت سے ذکر کرو گے پاگل ہو جاؤ گے، اور شاذلی کا ذکر کیا ہے کہ تم کم کرو گے تو پاگل ہو جاؤ گے، زیادہ کرو گے تو جو ہمارے سلسلے کا ذکر کرے، اگر مجنون بھی کرے گا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سلسلے کے امام نے فرمایا، یہ خصوصیت اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ دوسری بات جو کی تم سند کرتے ہو، شاذلی کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں اسناد کی چیز نہیں ہے، اسناد اہمیت نہیں رکھتے، ہمارے پیر حضور ہیں، خاص چیز نہیں ہے، مگر ہمارے ہاں کمال کیا ہے کہ ہمارے پیر حضور ہے۔ پوچھا کیا ہم کسی اور سے پی سکتے ہیں؟ فرمایا ہر میٹھے چشمے کا پانی پیو۔ شاذلی ہر میٹھے چشمے کا پانی، ہم بھی کہتے ہیں میٹھے چشمے کا پانی پیو جو شاذلیوں کو مانتے ہیں، اس کڑوے پانی کا مت پیو جو شاذلیوں کو نہیں مانتے۔ یہ کڑوا ہے، یہ نمکین پانی ہے، یہ تیرے کو خراب کرے گا۔ کیوں کہ میٹھا تو انسان تب ہوگا جب وہ دین کے ہر شعبے کو مانے، وہ پورے دین کو مانے، وہ خود نہیں کر سکتا تو اپنی کمزوری کا اعتراف کرے، جو انکار کرتا ہے وہ کہاں سے میٹھا ہے، وہ تو ہے ہی کڑوا۔ وہ کہاں تھا اس کا، ولی خان کا بھائی تھا غنی خان، تو یہ پشتونوں میں مشہور ہے، پختو کے پشتو جو ہے نا جہنم کی زبان ہے، یہ مشہور۔ تو یہ ایسی فضول بات ہے کہ وہاں کون سی زبان ہے، وہاں سب جو ہے نا یہاں سے جاتے ہی تم لوگ عربی شروع ہو جاؤ گے۔ تو اس نے اس پہ ایک شعر مارا تھا، مگر وہی خلق وہی چی پختو تھا دوزخ جبہ دا زبا پختو سرا جنت تزما۔ لوگ بولتے ہیں کہ تو یہ مشہور بعض اس کو کہتے ہیں اغلاط العوام، کیا یعنی غلط باتیں مشہور کرنا۔ تو بھائی بات یاد رکھو، ہم مخالف نہیں ہیں آپ لوگ کے، مگر اپنے بزرگی کے اسٹیپ پہ رہو، ایسے نہ جاؤ کہ تم بھی اپنی بزرگی سے خارج ہو جاؤ۔ فلاں بزرگ نے کہا تھا یہ وہ اس کے ماتھے پہ یہ لکھا ہوا ہے، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا تھا، وہ بزرگ ہے مگر یہ ان مکاشفوں کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے، شرع ظاہر کو دیکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو ظاہر میں بزرگوں کو ایک دوسرے کے کفر کے فتوے لیں گے، پھر بھی اللہ والے ہیں۔
جرح و تعدیل کے اندر کبھی بھی عادل پر جرح نہیں ہوتی. اور بڑے آدمیوں پہ ایسے بھی فتوے لگتے ہیں. تو زبانیں ہمارے تمام ساتھیوں سے یہ کہ بس جو تمہارے ہمارا فنا استاد بولتے ہیں اس فنا استاد کی. میرا ایک شاگرد ایک وقت میں آیا کہہ رہا حضرت یہ کتب اور ابدال پہ میرا استاد کہتے ہیں اگر ہمارے بزرگوں سے غلطیوں کی ہم مانیں. میں نے کہا بالکل صحیح کہتے ہیں اگر غلطی ہوئی تو نہ مانیں. جب غلطی نہیں ہے یہ غلطی پر ہے تو اس کو کیسے مانیں. تو کہہ رہا اگر آپ کو استاد مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے اس پر یہ چیزیں ثابت نہیں. میں نے کہا دلائل سے بات کریں گے. اس کو بولو فون ابھی ملا اور بول ابھی آ جا. نورزمان یہی بیٹھا ہوا ہے. اور میں نے کہا اگر یہ آ گیا نا میں تیرا بچہ بن جاؤں گا. جا. اس نے اسی وقت اس کو فون ملایا. اس نے کہا کہ استاد جی کہاں. کہا میرا استاد آپ سے بات کرنے کے تیرے آپ آتے ہیں یا ہم آئے. فون بند کر دیا. نہ خنجر چلے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. نہ خنجر چلے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. صرف تمہاری جتنی جتنی وہ غلطیاں پڑی نا اس پہ اگر میں نے لکھنا شروع کر دیا نا تو قیامت کی صبح تک جواب نہیں دے سکو گے. اتنی مضبوطی ہے میرے پاس ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. مگر چلو بس اب لوگ تمہیں مانتے ہیں تو حضور نے فرمایا جہاں کسی کی عزت ہو وہاں اس کی عزت کو خراب مت کرو. تو وہ مسائل ہے اس میں چل جاتا ہے. مگر اعتقادیات میں کیوں جاتے ہو. تو جتنے بزرگ بعض اوقات بزرگوں پر حال طاری ہوتا ہے. وہ بزرگ تو حال میں ہوتا ہے اس پہ قلم نہیں چلتا. لیکن جو اس کو پھیلا رہا ہے وہ تو ہوش و حواس میں ہے نا. یہ غلط چیز ہے. تو تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. تم تو بھلا کرتے ہو دوسروں کو تو کرتے ہو امر نیکیوں کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو بات یہ مت کرو کہ دوسرے تو مومن بن جائے اور تو باہر ہو جائے. اول جان دے بیا جہان دے. یہ چیزیں خصلت ابلیس میں بھی تھی. فرشتوں نے کہا کہ تو جو ہے نا آپ دعا کرو کہ ایک بندہ اللہ کے اس میں رائندہ درگاہ ہوگا ہم نہ ہو. یا ایک پیر پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے دعائیں کر رہا تھا اپنے آپ کو بھول گیا. یعنی جانے چلے وہ جنت تزما میں تو پکا ہوں وہی کافر ہو گیا. فرشتے تو بچ گئے یہ بچ گیا. تو ایک بات یاد رکھو کہ تعظیم کو عبادت مت سمجھو اور عبادت کو تعظیم مت بناؤ. وسیلے کو سب کچھ مت سمجھو اور وسیلے کا انکار بھی مت کرو. اس کے لیول پر لاؤ. شیخ رابر آپ سمجھ آئے کہ شاذلیوں نے کام کیا ہے. آج ایک اور نقطہ یاد رکھنا. ہم منافق ہونے سے بچتے اس لیے کثرت سے ذکر کرتے ہیں. ہم معصوم ہونے کے لیے ذکر نہیں کر رہے ہیں منافق ہونے سے بچ رہے ہیں. نفاق سے بچنے کے لیے کثرت سے ذکر کرتے ہیں. اب جو لڑے وہ برے. کہیں گے نا ایسے ذکر کا کیا فائدہ. بولو فائدہ اور نقصان تو رب کو پتا ہے. جو ذکر کرتا ہے وہ فائدے والا ہوتا ہے. تمہیں کیا پتا جو تو کر رہا ہے اس کا فائدہ اور نقصان تجھے پتا ہے. یہ تو انجام ہے. رضان دا تا پتہ نہیں تھا جہان ٹھیکی دیشتی دی. تو یہ یاد رکھو کہ وہ بھی بتا ہے ماں خوب کا تو فلانے رہا وہ تو جنتی ہے. دوسرا خواب دے کے وہ جہنمی ہے. ان کے بارے میں کوئی خواب دیکھے گا کہ یہ حضور نے تو بشارت ہے. دوسرے کے بارے میں دیکھے گا یہ جھوٹا ہے. ان کے بارے میں جو خواب دیکھا جائے گا یہ سچ ہے. ہاں ہم تو وکی ہم دین کی خدمت کریں. دوسرے کے بارے میں دیکھیں گے کہ دروغ حضور بھی نظر آئیں گے کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے. تو اب حدیث میں تو آتا ہے جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو خواب میں دیکھا. شیطان اس کی شکل میں نہیں آتا. اب جو جھوٹ بول رہا ہے اب یہ تیرا دعویٰ ہے. اب یہ ثابت تم کرو گے کہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے. کیونکہ دعویٰ آپ نے کیا ہے نا. میں نے ایک بندے نے خواب دیکھا آپ تعبیر دو. تعبیر نہیں آتی آپ نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو جھوٹ
کیا ہے؟ یہ ایک جرم پر دلالت کرنا ہے، یہ دعویٰ ہے، اور دعوے کے لیے اب مدعی پر کیا ہے؟ بینہ شرط، اب تم گواہ لاؤ۔ قانون بنتا ہے، یہ اصول فقہ سے کوئی قانون، یا تو خاموش ہو جاؤ، یا چپ ہو جاؤ، یا بولو اللہ جانے، واللہ عالم۔ تو ان چیزوں سے بچو کہ کسی کو گمراہ کہو، کسی کو کافر کہو، جو اصول پہ بات کرو، ورنہ یہ کفر لزومی ہے، یہ لوٹ کے آتا ہے۔ حدیث یہی کہتی ہے، بس اللہ تمہیں صاحب حال ہے اور لوگوں کو بچاتا ہے، کیوں بعض بزرگ صاحب حال ہوتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، فوراً ان کا مزاج گرم ہو جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اس کو پھر لوگ جو ہے نا جان بوجھ کے چٹھیاں لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو بھڑکانے کے لیے، تاکہ اس کو ان کو اپنے مزوں کے لیے کہ یہ گرم ہو جائے، وہ ایک دم شارٹ ہوتا ہے، شروع ہو جاتا ہے ممبر پہ۔ عمران خان پاکستان کا حاکم ہے، چاہے تم جس کو مانو، اگر تم فوج کو مانتے ہو، چاہے تم، یہ حکومت اللہ نے ہی ان کو دی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں بناتا۔ اب یہ بن گیا تو تم اپنے اعمال کو سوچو، اگر آپ کہتے ہو کہ اچھا ہے تو تمہارے اعمال اچھے ہیں، اگر تم کہتے ہو کہ برا ہے تو پھر تمہارے اعمال برے ہیں۔ حاکم پر تمہارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ حضور نے فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارا حاکم ہوگا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اعمال اچھے ہیں تو حاکم اچھا ہے تو تمہارے اعمال اچھے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارا حاکم برا ہے تو تمہارے اعمال برے ہیں۔ یعنی ہمارے قبول نہیں ہو رہے، اندازہ یہی ہے۔ لیکن ان جھگڑوں میں پڑو گے تو حضور نے فرمایا ہر آنے والا حکمران پہلے سے بدتر ہوتا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ لیکن اس میں اللہ اچھا حکمران بھی دے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھے حکمران نہیں آئیں گے۔ بات یہ کہ تم پہلے اپنے جسم کے حاکم بنو، پہلے اپنے اندر جھانکو کہ تم کیا چیز ہو۔ ہر آدمی کو دوسرے کے اندر عیب نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ خود عیبدار ہو چکا ہے، کسی میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، اور اپنے طبقے کے علاوہ کوئی جو ہمیں مانتا ہے اس کے علاوہ کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ اللہ صرف تمہارا تو نہیں ہے، سب کا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بے لوث خدمت کرو، ان چکروں کو چھوڑ دو۔ یہ ہم نے جواب اس لیے دیا کہ جو ہمیں دلیل میں یہ چیز پیش کرے گا اب ہمارے دلائل سنو، اور اب پیر صاحب کے پاس جاؤ، اس کے ماننے والے ناقل مفتی عقیدہ اہل سنت والجماعت۔ تو عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ نام نہیں کہ میں مدد ہے، عقیدہ اہل سنت والجماعت کے پورے شکے ہیں شروع سے لے کے اینڈ تک، اس میں سے ایک لے آؤ کہ جس میں یہ ہو کہ یقینی طور پہ کوئی جانتا ہو کہ یہ بندہ جنتی ہے جہنمی ہے، یا یقینی طور پہ یہ کہہ سکتا ہو کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ اور یہ تو غیب کے دعوے، ابھی تو حشر قائم بھی نہیں ہوئی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ابھی تو میدان حشر بھی نہیں ہے اور تم دیکھ رہے ہو، واہ بھائی واہ، ہم دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے اس میدان میں، جس میں انبیاء بھی جو ہے نا رو رہے ہوں گے، اور یہ ابھی سے دیکھ رہے ہیں۔ چلو دیکھ رہے تھے، پتہ نہیں کہاں دیکھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے تمہیں کشف ہو جائے
اتنا خطرناک کشف ہوتا ہے سب. ہم کسی کی بھی حمایت نہیں کرتے، ہم اصول کی حمایت کرتے. جو حاکم بن گیا اس کی حمایت کرنی ہے، یہ عقیدہ کہتا ہے. صرف اس کی غلط باتوں پر لعن طعن بھی نہیں کر سکتے آپ، اس کی ہدایت کی دعا کرو گے. عقیدہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا. عقیدہ طحاویہ نے لکھا ہے، میں نے تھوڑی لکھا ہے. اگر میں نے لکھا ہو تو پھر بولو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ہم آزاد لوگ ہیں. آزاد سمجھتے ہو؟ بس جو بھی حاکم ہوگا ہم اس کی حمایت کریں گے، کیونکہ حاکم کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. جائز امور میں، غلط بات میں نہیں. مگر چلو اچھائی اتنی بیان کرتے، حضور کا نام لیتا ہے. لوگ جہازوں میں اپنی بیویوں کو امریکہ لے کے جاتے تھے، یہ عمرے پہ لے گیا. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تم چپل پہنتے ہو، کوئی اس نے موزے پہن لی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اسے دم واجب ہوتے کہ نہیں ہوتا. مگر یہ اعتراض ایسے بھی نہیں ہے، کیونکہ ملا علی قاری جیسی شخصیت بھی جب حج کے لیے عمرے کے لیے گئے تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی، انہوں نے عمرہ الٹا شروع کر دیا. تو ایک بدو سے پوچھا کہ یہ عمرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ ایسے نسبت کے لوگ تھے. تو بدو کو کہتا ہے جب کم سے کم بندہ عمرے کے لیے آتے ہے، ملا علی قاری کی کتاب تو پڑھ کے آتا ہے نا. وہ شخصیت بھی جب میدان عمل میں آئے تو عمل ایک جدا چیز ہے، وہ بھی بھول گئے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے. تو ادھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری بے عزتی ہوگی، فوراً کہا ملا علی قاری میں ہی ہوں. یہ ہے علم، یہ تھے عالم. ایسے اللہ نے ان کے علم کو مشہور نہیں کیا. ہو جاتی ہے، کوئی بھی آپ کو زمانے میں ایسا نہیں ملے گا. بس بات یاد رکھو کہ کسی کی خطا یا یہ خطا علمی خطا، علمی سوا، یہ منافی علم نہیں. ہاں اس خطا پر ڈٹ جانا غلطی ہے. اسی طرح گناہ یہ ولایت کے منافی نہیں ہے، مگر اس پہ ڈٹ جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کہو کہ جی ولی معصوم ہوتا ہے، یہ جو عوام میں آپ نے پیش کیا، یہ لوگ اس لیے گمراہ ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے عقیدہ ایسا پیش کیا ہے کہ مولوی اور ولی سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے عوام کا نظریہ اس طرح بن چکا ہے، جب وہ ذرا سی غلطی دیکھتے ہیں تو ماں بہن کی گالیاں، وہ کہتے ہیں یہ مولوی نہیں رہا، یہ عالم نہیں رہا، یہ صوفی نہیں رہا. یہ محنت کس نے کی؟ آپ لوگوں نے کی. تو گالیاں دیتا ہے پھر اس کو ماں بہن کی، تو فیس بک نہیں بنے گا. پھر عوام کو کیا پتا ہے کہ بھائی کہ کسی خطا پر یا کسی عالم کو گالی نہیں دو، یہ گناہ ہے. وہ عالم دین ہے، وہ صوفی ہے، بزرگ ہے. یہاں دعوت نہیں دینی ہے، یہاں عقیدہ بچانا ہے کہ تم کرو. گناہ تو کرنا ہی نہیں ہے تم نے، اس پہ تو توبہ کرو. ہر انسان کو پتا ہے، صرف عقیدہ ایسے مت بناؤ. رو اللہ کے سامنے، اس گناہ پہ اتنا استغفار کر، ڈھٹو مت. اتنا توبہ کرو، اتنا بھلے کسی کے سامنے نہیں مانتے ہو، تمہارا مسئلہ ہے. چھوپا دے اپنے رب کے سامنے رو. لوگوں کے سامنے اپنے عیب کو ظاہر بھی مت کرو. حضور نے فرمایا، میری خواہش یہ تھی، جس نے کہا تھا کہ یہ اپنے عیب کو چھپاتا. توبہ کرو، غلطی ہے توبہ کر لو. ایک بندہ نے تمہیں اس پہ ڈرتے کیوں؟ رستہ مت چھوڑو. یہ نہیں کہ گر گئے یا گناہ ہو گئے تو دین چھوڑ دو گے، سلسلے چھوڑ دو گے، راستہ چھوڑ دو گے. ڈٹ جاؤ، لڑو شیطان اور نفس سے. رب سے دعا مانگتے رہو، انشاءاللہ اللہ تمہیں ضرور اس چیز سے نکالے گا. یہ لوگ راستے چھوڑ دیتے ہیں، راستے بدل دیتے ہیں. غلطیوں کو اپنے سے دور کرو. تکبر کی وجہ سے یہ مسائل تم پر آتے ہیں.
انسان سے جب کبر ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، اس پر کچھ نہ کچھ مسلط ہو جاتا ہے. اس لیے توبہ کرو کہ کچھ نہ کچھ ہم سے ہوا ہوگا، ہم نے تکبر کیا ہوگا، کسی کو حقیر سمجھا ہوگا، جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ علماء کو حکومتیں نہیں مل رہی ہے یا کمزوری ہے. میں اسے کمزوری نہیں سمجھتا، میں اسے حفاظت سمجھ رہا ہوں. میری رائے حفاظت کی ہے کہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ان چیز سے، کیونکہ حکومت میں گالیاں ہیں، ماں بہن کی اللہ نے بچایا، غداریاں سب کو اس سے محفوظ ہو کر الگ تلگ مدارس میں ان کو محفوظ کیا تاکہ دین کی خدمت کرے. یہ ان کی حفاظت ہے. ایک معزز طبقے کو جانتا ہے کہ وہی مدرسے میں پڑھا ہوا ہے، عالم ہے، خانقاہ میں عزت بخشی ہے. حاکم وقت کوئی بھی بن جائے گالیاں سنتا رہے گا. مگر عالم کی قدر کرتے، نہ چاہتے بھی اس کی عزت کرنا پڑتی. تو اللہ نے اس کی عزت رکھی ہے تو لوگ عزت کرتے ہیں. تو یہ حفاظت ہے، یہ تمہاری کمزوری یہ نہیں کہ پیچھے پڑ جاؤ. کیوں؟ کل عالم بن گیا، وہ سویا، تم کہے کیسا عالم ہے، ادھر بھی ہر وقت. ہاں، عوام کیا کر رہے؟ پھر گالیاں بکنا خود بھی شروع کر دو گے. تو جتنے بھی وسیلے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اللہ کسی اور وسیلے کو کھڑا کرے گا. تو اللہ والے اولیاء یہ سب ایک وسیلے ہیں، اس کو وسیلہ مانو. اللہ کے قرب کے ذریعے ہیں. تصوف میں تو اصلاحی تعلق کو تصوف نہیں کہو، اور تصوف بغیر نصاب کے نام نہیں ہے. سارے بزرگوں نے اس کو نصاب سے ساتھ طے کیا ہے. اور رہا کہ کلمہ صحابہ سیدھا سیدھا پڑھتے تھے تو وہ علوم اور معرفت کے ساتھ پڑھتے تھے. اس کی تشریح تو ہفتے جو ہمارے ہاں تخصص کرے گا اس کو پڑھائیں گے. جو دارالفتہ نقشبندی شاذلیہ کا مفتی بنے گا تو اس کو سکھاؤں گا کہ وہ کس طرح پڑھتے تھے. یہ بار والے مفتیوں کو بھی نہیں، جو آؤ ادھر آؤ پھر بتاؤں گا کہ قیمتی کیا چیز ہے. تم مانو گے، یہ نہیں کہ فضول دلیل ہم نہیں دیں گے، دلائل کے ساتھ بات کریں. کہ لا الہ الا اللہ کتاب العلم میں کیوں ہے؟ امام بخاری نے کتاب العلم میں کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پوری کتاب العلم ہے، اس میں حدیث ہے، اور حدیث میں یہ ہے. تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ صوفی کی سند علم کی نہیں ہے؟ یہ دلیل تم کہاں سے لائے ہو؟ کلمے کی سند تو ہے صوفیہ کے پاس، اور باقیوں کے پاس تو کلمے کی نہیں. شاذلی کے پاس تو خاص کلمے کی سند ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ کی سند ہے یہ خاص شاذلیوں کے پاس ہے. یہ جب جاتے نا اوپر سند، تو سند کیا ہے؟ حضرت علی نے کلمہ حضور سے، حضرت حسن نے حضرت علی سے، حضرت علی نے حضور سے، حضور نے جبرائیل سے، جبرائیل نے اللہ سے. کیا؟ لا الہ الا اللہ. متصل یعنی مضبوط سند بھی رکھتے ہیں اور ویسیت بھی ہے. اس سلسلے کو اللہ نے، اب یہ تمام سلسلوں کے اسباق اس سلسلے کی برکت سے زندہ ہوئے ہیں. اب ہم کیوں کر سکتے ہیں؟ تم ادھر کرو گے تو مینٹل ہو جاؤ گے. میں ابھی بھی کہتا ہوں مینٹل ہو جاؤ گے. جو شاذلی سے باہر ہو کے کرے گا، فیض النور سے باہر جتنے بھی چلے کرو گے مینٹل ہو جاؤ گے. کیوں کہ انہوں نے کیے نہیں، تم سے کرائیں گے. تم پاگل ہو، تمہارے سر پہ کھوتے نے ٹانگ رکھی ہے، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ فلاں بزرگ ہیں، ان کے پاس 50 سے 100 سے زیادہ ذکر نہیں ہے.
یہ انہوں نے اس ٹسل میں کتابیں لکھی اس وجہ سے پھنس گئے، انہوں نے خود نہیں کیے، یہ جان بوجھ کے جو ہے نا جفری طریقے سے چلہ کشی لکھی ہے، یہ فضول، مجھے پتا ہے نا، ورنہ بیٹا دو ادھر کر کے دکھا دے، مان جاؤں گا۔ چیلکاپ میں ہی مقابلہ کر لے ادھر بیٹھ کے۔ تو جتنے بزرگوں نے کیے انہوں نے اذکار، جس نے نہیں کیے انہوں نے آپ کو دے دیے۔ اب شمس المعارف کا میں بولتا تو کیونکہ اس نے کیے، وہ خود ایک اس کا امام تھا، اس نے کیے، ماہر تھا اس کا۔ تمہاری پوری شمس المعارف فیض النور کے اس میں یا صورتیں یا اسماء حسنی ہے، فیض النور میں تمہیں دے دیا اسماء حسنی، اس میں 1.25 لاکھ ہوگا بھی نہیں، اس میں لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے تم پر، تو سمیٹ کے تمہیں دے دیا۔ جہاں جہاں کے اذکار جو تھے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں دے دی، اس سے باہر مت جاؤ، کیونکہ یہ بن نزول ہے، پھر تو شاذلی ہو کر بھی مینٹل ہوگا جب تک نہیں پوچھے گا، تو سلسلہ چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ ویسے کر لو، کوئی صحیح اللہ والا وہ بزرگ وہ تمہیں دیتا ہے، وہ اجازت خود ہی تمہیں لا کے دیں گے۔ میں نے تمہیں پہلے کہا کہ سمندر کبھی دریا میں نہیں گرتا، جو اللہ اللہ کرنے والے اس کو حقیر بھی مت سمجھو، کیونکہ وہ اللہ کا نام لے رہے۔ اللہ کا نام تو بڑا ہے، اس عمل کے اندر درجے اللہ نے رکھے ہیں، ہم نے تھوڑی رکھے ہیں ان سلسلوں کے۔ تو ہر بزرگ کی جو کرامت ہے تو اس نے اپنی کرامت کو ظاہر کیا اور بتایا بھی، اور واضح بھی ہو گیا کہ آج بھی اس پوری دنیا میں اگر یہ دوبارہ اسباق چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ تو اسی نسبت کی برکت سے زندہ ہوئے، ورنہ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ تمہارے مجددین جتنے تم لوگوں نے بنائے انہوں نے بھی نہیں کیے تھے۔ جو آج کل کے بنتے کہ ایک کہتا ہے میں مجدد ہوں، دوسرا کہتا ہے میں مجدد ہوں، یہ سارے تمہارے مجددین بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی تحفۃ المشائخ میں جا کے دیکھو، یہ سارے اب چھپ چھپ کے سب کو پتہ ہے، یہ والے وہ والے، پہلے نہیں تھا۔ ہمارے بعد جب چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے تو سمجھ لو۔ تو ہم نے کہا کہ اصلاحی تعلق اور تصوف کا فرق یہ ہے کہ تصوف اسباق اور نصاب کا نام ہے، اس میں یاد ہونا شرط نہیں، جیسے درس نظامی میں یاد ہونا شرط نہیں مگر عبور کرنا شرط ہے، اسی طرح اسباق کو عبور کرنا شرط ہے، یاد ہونا شرط۔ بس قرآن کو حفظ کر لو، بڑی بات ہے۔ اب حدیثیں بھی حفظ ہو گئی، کتابوں میں آ گئی، پہلے جب زبانی تھی یاد ہوتی، اب کتابیں ساری حدیثوں کی آ گئی، اب نئی حدیث آنے والی نہیں ہے جو تم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو پورا کر دیا، ہر چیز محفوظ ہو گئی کتابوں میں، بخاری ہر چیز، بخاری و مسلم اس نے حافظ تھے انہوں نے لکھ دی، اس کے بعد اللہ نے حافظہ ہی کسی کو نہیں دیا کہ تم حدیثیں یاد کرو۔ یہ ان کی کرامت تھی کہ لاکھوں حدیثیں ان کو یاد ہوتی تھی، آج آپ کو یاد نہیں ہوتی تھی، جو بولتے ہیں وہ چھوڑو ہے، ورنہ سن لو ایک بھی نہیں آتی ہوگی۔ 1000 سے زیادہ حدیثیں یاد نہیں کر سکتے، 5 40 یاد کر لو، حضور نے فرمایا جس نے 40 حدیثیں یاد کر لی اس کے لیے بھی بشارت ہے۔ 40 مان سکتے، 40 حدیثیں لوگوں کو یاد ہو جائے، 1000 کر لے گا یاد، کہے گا مجھے پوری بخاری حفظ ہے، سن لو اس سے، پوری بخاری ڈرامے بازیاں بنائی، اس کو اتنی کتابیں یاد تھی، اس کو اتنی کتابیں یاد تھی، اس طرح ہم کو بھی ساری یاد ہے۔ مطالعہ کرنا یاد کر لو۔ اب آپ مجھے بتاؤ، ایک سوال ہے، ایک درس پڑھانے والا بزرگ روزانہ اس کتاب کو پڑھتا ہے، اس کو یاد نہیں ہوتی، آج تک یاد ہوئی ہے اس کو؟ 50 سال سے جو بخاری پڑھا رہا ہے اور 50 سال سے روزانہ پڑھتا ہے مگر اس کو بھی بخاری یاد نہیں ہوتی، تو پھر تو یہ دوسرے دعوے کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ ہدایت پڑھانے والا 100 سال پڑھائے گا، اس کو 100 سال تک پڑھتا ہی رہے گا روزانہ،
کیوں کہ علم تحقیق میں ہو گیا، اور حفظ قرآن کے لیے اللہ نے رکھا ہے، قرآن حفظ. اور جو حدیثوں کے حافظ تھے وہ گزر گئے، انہوں نے حفظ کر کے لکھ دی. آج ایسی کتاب نہیں حدیث کی جو آپ کے پاس موجود نہیں ہوگی. اللہ نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا ہے کہ کم سے کم ان یہودیوں سے ایک کام تو اچھا ہوا کہ گوگل پیدا بنایا. گوگل کے ذریعے جو ہے نا، گوگل ساری چیزیں ہمارے پاس آرام سے پہنچ جاتی. گوگل کیا مفتی گوگل بنایا ہوا ہے، ہمارے ایک بٹن دبا ساری کتابیں باہر آ جاتی ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی جس تخریج کے لیے لائے وہ ایک بٹن دباؤ، ٹانگ تیرے سامنے. تم 4 الفاظ غلط لکھ دو، صحیح کر کے تمہیں بول دے گا یہ والا ہے. تو بات یہ کہ گوگل سے ایک محقق تحقیق کرتا ہے، کچھ اچھی بات ہے، مگر اس سے تم میں نسبت حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے اس کے لیے مجاہدہ شرط ہے. یہ صاحب نسبت کے لیے عوام بزرگوں کے ساتھ صحبت میں اس کے ساتھ سیکھے تو اس کے لیے ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ والذاکرین والذاکرات بھی ہو گئی، سمجھے، والخاشعین والخاشعات بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے سب. صحیح ہے. تو والصائمین والصائمات بھی ہو جائیں گے، سارے ہو جائیں گے، سب ہو گیا. آہستہ آہستہ ہم لوگ تو چل رہے ہیں. بس میں نے تمہیں ایک بار عمل حضور کا دیکھو، پیر کا عمل مت دیکھا کرو، سمجھا نا. بس پیر کو اتنا رکھو کہ رہبر وسیلہ تم پہ نگرانی کرتا ہے. عمل اپنے بس حضور کا. تمہارا اوڑھنا بچوڑنا سنت کے مطابق ہونا چاہیے، سمجھ گئے. اور اگر تیرے پیر میں بھی وہ چیز نہیں تو وہ مت چھوڑنا. یہ خصوصیت کبھی مت چھوڑنا کہ اگر ایک بندے کو حاصل ہو، میں یار میرا پیر نہیں کرتا، میں بھی بیڑا غرق ہو جائے گا تیرا، تو مت چھوڑنا. جو چیز اللہ نے تجھے دی اس پہ رہے، جو چیز سیکھنی ہے وہ سیکھ کے چلا جا. اس کی وجہ سے وہ چیز مت چھوڑنا، کیونکہ تیرا پیر معذور بھی ہو سکتا ہے. وہ معذوری کی وجہ سے نہ رکھ سکتا، اس کا ارادہ اس کا دل ہو. اللہ نے تجھے توفیق دی عذر کی وجہ سے، اور تو نے کہا یار یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ معذور ہوتے ہیں، بیماری آتی ہے. اس لیے سنت کو اوڑھنا بچھوڑنا بنا. صبح سے لے کے رات تک کی دعائیں تمہیں یاد ہونی چاہیے، اور اس پر شکر ادا کرو. اس پہ تکبر مت کرو. تکبر نسبت کو چھین لیتا ہے، سلب کر دیتا ہے عمل کو. کسی کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے عمل سلب ہو جائے. یہ جتنے تمہارے مخالفین ہیں ٹینشن مت لو، یہ تکبر میں آئے ہوئے ہیں، یہ تمہارے ہی پاس آئیں گے، کیونکہ جن انہی پہ بیٹھنا ہے. ویسے زین و بازول برازے، یہ جدھر بھی گھومے گا آئے گا تیرے پاس. کہیں نہ کہیں شاذی کے پاس ٹکا ضرور ہوگا. یہ اینڈ میں یہ کہیں گے شاذیوں کے پاس چلے جاؤ. کیوں کہ شیطان تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تم لوگ طاقتور ہو، اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے. اللہ نے کیا فرمایا، جو میرا بندہ ہے ابلیس کو بولا تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. ہمارے نفسیاتی سے بھی شیطان نہیں لڑ سکتے، صحت کو تو چھوڑ دو. کیا وہ نفسیاتی کو جب جن چڑھتا ہے نا، کہتا ہے حضرت میرے پہ جن چڑھا. میں نے کہا چڑھنے دے، ساری دل کے وہاں خراب تسبیحیں گھماتا رہے، نیو نیو. یہ لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی پاگل نہیں، شیاطین کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اختلاف ہے رائے کی وجہ سے یہ مت کو کہ یار میں فلاں کا مخالف ہوں. ایک بندہ اگر کہتا ہے اگر ہم کسی بزرگ کے، تو اس سے اختلاف رائے ہو سکتی ہے، مگر اس کی شخصیت کا انکار نہیں ہے. ہم تو کسی کی بھی مخالفت نہیں کرتے دل میں، نہ کسی سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں. ہم نے کہا سلسلہ اعلیٰ ہے، ہم تھوڑی اعلیٰ ہیں. اگر نقشبندی کہتے ہیں تو خواجہ معین میں جاؤ. مجدد ثانی فرمایا شیخ ابو الحسن شاذلی کا درجہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا ہے. میں نے تو نہیں کہا. اب اگر تم مجدد ثانی سے بڑے بزرگ ہو تو بولو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
شاذلی کیا ہے؟ اب میں تمہیں اس کے کرامت دکھاؤں. جتنے لوگوں نے چلہ کہتا ہے نا اپنے آپ کو سمندر بچا سمجھتے ہیں، یہ کوزے والے جتنے، تم شاذلی صرف اس کو یوں دیکھ لو نا اور ساری چیز تمہارے پاس ہوگی. کرنے کی بات نہیں کر رہا، دیکھنے کی بات کر رہا ہوں. بس خالی ہوتا پستر کو کیوں بولا. عمل بھی بتا دوں گا، سارا تیرے پاس آ جائے گا. اور جو جن دکھاتا ہے نا کہ میں جن دکھاتا ہوں، یہ شاذلی کو دکھا دے، تم شاذلی بیٹھ جاؤ، میں اس کا وہ مان لوں گا تمہیں دکھا کے دکھا دے، جاؤ. اس کا جن ہی وہاں سے غائب ہو جائے گا. جو سارا دن لوگوں کو پریاں شریعہ دکھاتا ہے نا، یہ لا رہا ہے وہ لا رہا ہے، تو لے جا شاذلی کو، اس کو دکھا دے، میں مان جاؤں گا اس کو کہ دکھا سکتا ہے. خاپیرے پہ مغیب شیعہ خاپیرے میں کدھر آ گیا، تو کدھر آ گیا. کبھی حالات کے قدر میں جب سمندر آتا ہے نا وہ دریاؤں کو کھا جاتا ہے، تو یہ تو کوزے لے کے پھر رہا ہے مڑا. تم نہ کیے اتنے فخر کرتے ہو اپنے اوپر، اور ہم کیے شکر نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے سلسلے کے عمل کیے. کیا کیے؟ تو کیا چلے کاٹے گا؟ جنہوں نے ہزاروں چلے کاٹے ہیں بولتے تھے وہ سارا یہ پی کے بیٹھ گیا. تو کیا کتنے چلے اپنے والوں کو لائے گا؟ ہمارے والوں میں تو چلہ کشی والا کوئی ہے بھی نہیں. نام گئے چلے، اتنے چلے کاٹے، سب ڈرامے باز ہوتے. 700 چلے کاٹے، 800 چلے کاٹے. دکھاؤ. ادھر ابھی تو غرق ہو گیا. اس نے ایک پیر بنا، اس کے پاس گیا تھا، نام نہیں لوں گا، وہ بہت بڑا اشارے، تمہارے بزرگ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. خانہ کعبہ میں ہمارے سامنے ہو گیا. اپنے آپ کو 100% کا عامل سمجھ رہا تھا. جب 4-5 ٹیکے لگائے نا تو بیچارہ نیچے بیٹھا تھا کہ اب کون سے درجے میں. میں نے کہا پیاز، پتہ ہے میں نے تیری مثال پیاز کی طرح، چھلکا کاٹوں گا اینڈ میں کچھ بھی نہیں بچے گا. مڑا چلتا چنے خرسا. تو یہ جتنی دیر گا تو جن کے نام لے رہا ہے نا، میرے نزدیک ان کو آتا بھی کچھ نہیں ہے. فلاں بزرگ، میں ان کو ان چیزوں میں مانتا بھی نہیں ہے. بس ہر آدمی ایک عمل سے عامل ہے. مجھ سے کسی نے کہا حضرت دق ہو سنگ ہر بزرگ سے عملشتا میں دق خوچا کر دیشتا ہوا سارا ماتم پتہ دا. مگر ایک عمل کرتا ہے، اس سے یہ عامل سے یہ بزرگ ہے، اسی کو غلط کہتا ہے. مسئلہ یہ ہے ایک بزرگ نے محنت کی، آپ کو ایسے ہی دے دیا. اس نعمت کو شکر کرنے کے بجائے تم نے اس بزرگ کی محنت پہ رد کرنا شروع کر دیا. چلہ کشی ایسی ہوتی ہے، چلہ کشی. تیری بزرگی اسی چلہ کشی سے چل رہی ہے. محنت اس نے کی ہے. وہ شیخ عبدالقادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ ابو الحسن، یہ سارے چلہ کشیاں کر کر کے امام بنے. ان بزرگوں نے محنت کی، اپنے شاگردوں کو اجازت دی، وہ اجازت چلتے چلتے تم تک پہنچی. تم یہاں بیٹھ کے جس چیز سے بزرگ نقشبندی شاذلی بن گئے، چشتی بن گئے، قادری بن گئے، تم کہتے چلہ کشیاں کا ہے. یہ اصل، اس کے پیچھے بنیاد. حضور نے چلے کاٹے، غار حرا میں 3 سال تک حضور گئے. انکار کر اس کا، بے چلہ صوفی. تو اصلاحی تعلق جدا چیز ہے اور نصاب جدا چیز ہے. سمجھ گئے؟ باقاعدہ علم حاصل کروں یا بے قاعدہ علم حاصل کروں، شرط علم حاصل کرنا ہے. کیا کروں؟ باقاعدہ کرے یا بے قاعدہ کرے. اسباب علم کے اندر عقل، نقل اور حواس خمسہ ہے. نقل کی دلیل دے رہے ہیں، بس ختم. تم دلیل توڑ دو. تعریف فقہ کیا ہے؟ قرآن حدیث اجماع قیاس. اس کے خلاف دلیل چلی جائے تو ہم جاہل. جب دلیل اسی کے مطابق ہو اور تم پڑھ کے اس کے خلاف جا رہے پھر تمہارا کیا حکم ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
یہی ہے، جو پڑھ کے انکار کرتا ہے نا اس کو جاہل بولتے ہیں، جو جان کر انکار کرتے ہیں اس لیے ابو جہل کا گیا۔ ابو جہل کو پتہ حضور نبی ہے، یہ مت کہو کہ اسے پتہ نہیں تھا، اسے پتہ تھا کہ یہ پیغمبر ہے۔ کہا تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ میری سرداری چلی جائیے۔ یہ سارے ابلیس کے چیلے اسی طرح ہوتے ہیں، حق کا انکار کرتے، مانتے کہ اس کو اللہ نے دیا ہے مگر اپنے انا کی وجہ سے کہ مجھے بیٹھنا پڑے گا۔ تمہارے پاس ہوتا ہم تمہارے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتے، جب نہیں ہے تو اعتراف کرو۔ اللہ ہم سب کو رحم پر رحم فرمائے۔ تو مخالفت یہ نہیں کہ تم لوگ جا کر کے ان سے لڑو پڑو، سلسلے کے خلاف کوئی بات کرتے دلیل دے دو، بے ادبی مت کرو۔ اور ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ شاذلی جتنے بھی ہیں یہ صاحب حال ہو جاتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے، ان پہ کوئی چنوین بیٹھ گیا پھر تمہاری کٹ لگا دے گا، پھر ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ تیرا شاگرد تو سمجھ رہا ہوگا مگر اس پہ کوئی اور چیز بیٹھا ہوگا، وہ بڑی چیز ہوگا، تیرے سے عمر میں بہت بڑا بزرگ بھی ہوگا اور عالم بھی ہوگا، پھر جو تیری کٹ لگائے گا نا پھر ہم سے گلے مت کرنا۔ پہلے وہ تمہیں دلیل دیں گے اور جب تم دلیل نہیں مانو گے نا بیعت آ گئی دلیل دا پڑک ٹٹنگ۔ وہ ہوتا ہے نا بس پہ حاضری ہو جاتی ہوں، پھر اماں کو بھی نہیں چھوڑتا، کیا کیا تم مت کرو، کیوں بولتے ہو؟ وہ تو تمہارا بیٹا نہیں ہے جو تجھ پہ حاضر ہو رہا ہے نا، وہ تمہارا بچہ ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ سامنے میرا بیٹا ہے مگر اندر بیٹا نہیں ہوتا، ادھر کوئی اور بیٹا ہوتا ہے، رائے پکی۔ تو جنات جو ہے نا یہ غصے میں جلدی آتے ہیں، اسی طرح سلسلے میں ہوتے ہیں، تو جن کو زیادہ شوق ہے ادھر آئے، مجھے منہ پہ جتنا بولنا ہے بول دیں، وہ بیٹھ کے بھی نہیں مانتے تو باقی تم کس کو کیا کہو گے کہ دے منہ منی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔